اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ وظائف کی پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ذوالحج کے پہلے جمعہ مبارک کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کریں گے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے رزق میں اور پیسوں میں برکت ہوگی۔ اس آیت کی شان نزول میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اطمینان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں آئے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا، حجر اسود کو اپنی لکڑی سے چھوتے تھے۔ اس کے بعد عثمان طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو کہ کعبے کی کنجی برادر تھے، بلایا، ان سے کنجی طلب کی، انہوں نے دینا چاہی۔ اتنے میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ مجھے سونپیے تاکہ میرے گھرانے میں زمزم کا پانی پلانا اور کعبے کی کنجی رکھنا دونوں ہی باتیں رہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ طلب کی، پھر وہی واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی طلب کی، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر دے دی کہ اللہ کی امانت آپ کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا دروازہ کھولا، اندر گئے، وہاں جتنے بت اور تصویریں تھی سب توڑ کر پھینک دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا جس کے ہاتھ میں فال کے تیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان مشرکین کو غارت کرے، بھلا خلیل اللہ کو ان سیاروں سے کیا سروکار۔ پھر ان تمام چیزوں کو برباد کر کے ان کی جگہ پانی ڈال کر ان کے نام و نشان کو مٹا کر آپ باہر آئے۔ کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صرف اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنے وعدے کو سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اسی اکیلے نے شکست دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ دیا جس میں یہ بھی فرمایا کہ جاہلیت کے تمام جھگڑے اب میرے پاؤں تلے کچل دیے گئے، خواہ مالی ہوں خواہ جانی ہوں۔ بیت اللہ کی چوکی داری کا اور حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب جوں کا توں باقی رہے گا۔ اس خطبے کو پورا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہی تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چابی مجھے عنایت فرمائی جائے تاکہ بیت اللہ کی چوکی داری کا اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا منصب دونوں یکجاں ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ دی۔ مقام ابراہیم کو کعبے کے اندر سے نکال کر آپ نے کعبے کے دیوار سے ملا کر رکھ دیا اور اوروں سے کہہ دیا کہ تمہارا قبلہ یہی ہے۔ پھر آپ طواف میں مشغول ہو گئے۔ پھر وہ چند پھیرے تھے جو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس آیت کی تلاوت شروع کی۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، میں نے تو اس سے پہلے آپ کو اس آیت کی تلاوت کرتے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور انہیں کنجی سونپ دی اور فرمایا، آج کا دن نیکی اور سلوک کا دن ہے۔ یہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہیں جن کی نسل میں آج تک کعبے کی کنجی چلی آتی ہے۔ تو آج کا وظیفہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کے پیسوں میں رزق میں برکت نہیں، تو پریشان نہ ہو، بلکہ اس مسئلے میں مبتلا افراد روزانہ نماز فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا غنیوں کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ اور برکت آ جائے گی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق کی بندش کے خاتمے کے لیے نہایت بہترین ہے۔ جو کوئی دکاندار اور تاجر دفتر کھولنے سے پہلے 70 مرتبہ یا غنیوں کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت اور رزق میں اضافہ ہوگا اور کبھی بھی کسی نقصان کا خوف نہیں رہے گا۔ جو کوئی جمعرات اور جمعے کی شب اس اسم مبارکہ یا غنیوں کو 19,000 مرتبہ پڑھے اور اس عمل کو جاری رکھے تو اس انسان کو غیب سے دولت ملتی ہے اور بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی اور اس کے حلال کہاں سے آئے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔